بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کل ترکی اور شام کے علاقے میں ایک بہت بڑا خوفناک زلزلہ آیا۔ تازہ اور فریش اپڈیٹ کے مطابق اب تک اس خوفناک زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو چکی اور WHO کی رپورٹ کے مطابق یہ تعداد 8 گنا اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ تقریباً 26 کنٹریز سے ریسکیو ٹیمیں وہاں جانے کے لیے اور وہاں جا کے ریسکیو آپریشنز کے لیے اپنے ملکوں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ایک بڑا سانحہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لوگ اس حادثے میں انتقال کر چکے ہیں ان ایمان والے بھائیوں بہنوں کی اللہ پاک مغفرت اور بخشش فرمائے۔ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں اللہ پاک اس حادثے کی، زلزلے کی دہشت سے جلد انہیں نجات عطا فرمائے۔ ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا غم کا لمحہ ہے کہ ساری دنیا آج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ جو خوفناک زلزلہ، ارتھ کویک کا یہ جو بڑی خطرناک سچویشن پیش آئی ہے، اس موقع پر ہمیں 2 کام کرنے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان واقعات سے، اس زلزلے سے ہمیں عبرت حاصل کر کے، نصیحت حاصل کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات محض اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، یہ واقعات اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں کو نصیحت دینے کے لیے ان واقعات کو اس دنیا میں برپا کرتے ہیں۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گہن ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ سورج گہن اور چاند گہن آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ فصلوا فاذا رأیتموها فصلوا، جب تم ان واقعات کو دیکھو تو پھر نماز پڑھو۔ اور ایک روایت میں ہے فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے، نصیحت حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زلزلہ ایک پیش آیا تھا، ایک واقعہ زلزلے کا بھی پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ، کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام اس موقع پر ایک ایمان والے ہونے کے ناطے ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ واقعہ اچانک ان کے ساتھ پیش آیا، ایسے ہی اچانک ہم بھی کسی دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ایسے ہی اچانک کسی دن ہمیں بھی موت کا شکار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہماری اپنی موت کے آنے سے پہلے، ان واقعات کے اچانک ہماری زندگیوں میں آنے سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھنی ہے، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا جو کام ہے، ایک انسانیت کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ زلزلے سے متاثر ہونے والے جتنے لوگ ہیں، ہم جس طریقے سے ہو سکتا ہو ان کی مدد کریں، ان کے تعاون کے لیے آگے بڑھیں، ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، کم سے کم درجے میں ان کے لیے روزانہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انہیں ان حادثات سے جلد نکال دے،
اللہ پاک ان کم سے کم نقصان کے ساتھ ان کی زندگی کو دوبارہ بحال کر دے۔ یہ دعائیں مرنے والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں، جو زخمی ہیں ان کے صحت یاب ہونے کی دعائیں، جو پریشان ہیں، جو دہشت زدہ ہیں، جو ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ہیں اس حادثے کی وجہ سے، ان کے لیے زندگی کے بحال ہونے کی دعائیں کرنا، یہ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایمان والے ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ ہمارا پہلا کام۔ اور دوسرا کام ان لوگوں کی جس طریقے سے بھی ممکن ہو مدد کرنا، اور اگر ہم مدد نہیں کر سکتے آگے بڑھ کے تو ان کے لیے کم سے کم درجے میں دعائیں کرتے رہنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔